الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفتح کی 18 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ آیت کل بھی تلاوت کی تھی، اس کو تھوڑا سا بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا وقت لگاؤں گا۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: یقیناً راضی ہو گیا اللہ تعالی ان مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی اس درخت کے نیچے، پس جان لیا اس نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، پس اتارا اس نے اطمینان کو ان پر، اور بطور انعام انہیں یہ قریبی فتح بخشی۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو بیعت ہوئی اس کا کل تذکرہ کیا کہ بیعت یہ تھی کہ خون عثمان کا بدلہ جب تک ہم نہ لے لیں گے میدان جنگ سے نہ ٹلیں گے۔ اس بیعت کی برکت سے مسلمانوں میں ایک ایسا جوش و خروش پیدا ہو گیا اور جاں بازی کا وہ بے پناہ جذبہ جاگ اٹھا جس کو دنیائے کفر کے کشون قاہرہ بھی شکست نہیں دے سکتے تھے۔ اس کا فوری اثر ایک تو یہ ہوا کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے صلح کرنے میں ہی اپنی خیریت سمجھی۔ اس بیعت کی دوسری بڑی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پاک باز بندوں اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شمع جمال کے پروانوں کے سروں پر اپنی رضا کا تاج سجا دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین ہے، یہ سر پہ تاج سجایا اپنی رضا کا، جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے کیا چاہیے۔ تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحہ 784-785۔ صد مبارک مبارک صد مبارک اے اسلام کے سر بکف مجاہدو، تمہارا رب تم پر راضی ہو گیا۔ مبارک صد مبارک اے محمدی مکتب کے شاگردو، تم اپنی زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ مبارک صد مبارک راہ عشق کو اپنے حسن عمل اور خلوص نیت کے رنگین پھولوں سے آراستہ کرنے والوں، قیامت تک آنے والے ارباب وفا کی راہ میں تم نے ایسے چراغ روشن کر دیے ہیں جن کو کوئی آندھی بجھا نہ سکے گی۔ تمہاری جاں فروشی کے طفیل محبت کی دنیا آباد رہے گی۔ جادہ حق کے مسافر تمہارے کارناموں سے تا ابد اکتساب فیض کرتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت کے نورانی کلمات پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کس انداز سے فرما رہا ہے اور کن کے بارے میں فرما رہا ہے۔ لقد، لام تاکید، قد برائے تاکید، لقد لام تاکید، چیچ جسے کہتے ہیں پنجابی میں، خاص تاکید کرنا کہ بھی یاد رکھنا بات، پھر قد برائے تاکید ڈبل کام، اور رضی اللہ رضی ماضی کا صیغہ ہے جو تحقق اور وقوع پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں جلالت کو ظاہر کر دیا، یعنی بلا شک و شبہ اللہ تعالی راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کن سے؟ المومنین سے۔ کن سے راضی ہو گیا؟ المومنین سے، مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اس میں یہ الف لام عہد خارجی ہے۔ کیوں اور کس وقت راضی ہوا؟ جب میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام
آپ اس درخت کے نیچے تشریف فرما تھے اور مصطفیٰ کے یہ غلام دیوانہ وار حاضر ہو کر آپ کے دستے پاک پر سرفروشی، جان بازی اور وفا شعاری کی بیعت کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اہل علم کو دعوت فکر و تفکر ہے، تدبر ہے کہ آیت کی بلاغت پر غور فرمائیں کہ رضیہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا اور یبایعون مضارع صیغہ وہاں استعمال ہوتا ہے جو حال اور مستقبل دونوں پر استعمال ہوں، یعنی ماضی، حال اور مستقبل دونوں آ گئے۔ راضی کا صیغہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اب ناراضگی والی کوئی بات نہیں، اللہ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ رضا اور خوشنودی کی دولت سرمدی سے ان کو مالا مال کر دیا۔ اور یبایعون کا صیغہ مضارع ہے، ذکر کرنے میں لطف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی یہ ادا اتنی پسند اور محبوب ہے کہ اسے ماضی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ بیت کا وہ ایمان افروز منظر تو اب بھی نگاہوں میں ہے کہ آپ بیٹھے ہیں درخت کے نیچے، آپ کے جان نثار ذوق و شوق سے دوڑے چلے آ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں۔ یہ سہانا منظر اور اس کی ایمان پرور یاد ہمیشہ حال ہی رہے گی۔ جب بھی یہ کوئی آیت پڑھے گا اسے آپ درخت کے نیچے بیٹھے تشریف فرما نظر آئیں گے اور صحابہ جھوک در جھوک بیعت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ باطنی آنکھ ہے مسلمان، کھول کے تو دیکھ، یہ ماضی کی داستان نہیں بنے گی کہ ایک وقت کام ہوا تو پھر ختم ہو گیا، نہیں، یہ تا قیامت، تا ابد تک یہ داستان بیعت یاد رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یعنی ہم ان کے دلوں کی کیفیت، خلوص اور سچی محبت کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، عالم الغیب والشہادہ، وہ دلوں کی ہر بات کو جانتا ہے، خفی ہو یا ظاہر بات ہو وہ جانتا ہے۔ فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور اسی بنا پر ہم نے، اللہ نے فرمایا، ان کو اپنی رضامندی کی سند ارزانی فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب انسان حسد و بغض کی اینک اتار کر ان آیات کا مطالعہ کرتا ہے اور دل کی کھڑکیاں کھول کر اسے ٹھنڈی ہوا دیتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے۔ بہرحال ایک صاحب مفسر طبرسی اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فقہ جعفریہ سے اہل تشیع سے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْيَقِينِ وَالصَّبْرِ وَالْوَفَاءِ، مجمع البیان، مجمع البیان جلد 9 صفحہ 116۔ ترجمہ کیا ہے؟ یعنی ان کے دلوں میں یقین، صبر اور وفا کے جو پاکیزہ جذبات تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جان لیا۔ کیا کمال ہے! میں سلام کرتا ہوں اس مفسر طبرسی کو، اہل تشیع سے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں، جو میں نے پڑھا ہے دوبارہ پڑھتا ہوں، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ جو آیت ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْيَقِينِ وَالصَّبْرِ وَالْوَفَاءِ، مجمع البیان 9 جلد نمبر اور صفحہ 116۔ ترجمہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں یقین، صبر اور وفا کے جو پاکیزہ جذبات تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جان لیا۔ عزیزان کرام کے اندر بڑا پیارا مضمون ہے، آگے بھی میں اس کو انشاءاللہ اسی کو کل کروں گا۔ سلام ہے ایسے لوگوں پر، خواہ وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے دل کو قرآنی آیات کے اسرار و رموز اور ظاہر اور باطن معانی سے منور کیا اور بے جا شیطانی تعویلوں کا سہارا نہیں لیا۔ ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔